السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 29 سے آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، ہا کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا بھی نہیں کرنا۔ ذی، ذال کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، اور یہ یائے مدہ ہے۔ یائے مدہ جس کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ذی، بس زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اب جہاں بھی یائے مدہ آئے گی تو میں صرف یائے مدہ کہوں گا۔ خلق، خا کو موٹا کرنا ہے، لام کو باریک، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ اب قاف اور خا کے درمیان میں لام ہے، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے کہ لام موٹے حروف کے ساتھ موٹا نہ ہو جائے۔ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لام کو باریک، کم پہ جو میم ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ما الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی مقدار ایک الف ہے۔ فی الارض، لام کو ہلانا نہیں ہے، موٹا بھی نہیں کرنا۔ اور حمزہ کو تحقیق کے ساتھ اور را کو موٹا کرنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، لیکن لمبا نہیں کرنا ہے اس کو۔ جمیعا، می یائے مدہ ہے، ع وقف کی صورت میں الف مدہ بن جائے گا، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفاء ہوگا، باریک مع الغنہ۔ اچھا جی، ثم پہ جو غنہ ہے، یہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ استوى الى السماء، یہ جو مد ہے ملانے کی صورت میں یہ مد ہوگی، مد جائز۔ جب وقف کریں گے تو پھر یہ ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ سین کو سیٹی کے ساتھ، تا کو باریک، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، الى السماء، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، میم پہ جو مد ہے یہ بھی مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ لمبا نہیں کرنا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، سوا، یہ جو مد اصلی، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اور الف مدہ کا قائم مقام، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ سبع، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، با قلقلہ، عین کو واضح نکالنا ہے۔ سماوات، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، دونوں کو حالت وصل میں ملانے کی صورت میں۔ جب وقف کریں گے تو یہاں مد کر سکتے ہیں، وات۔ اگر یہاں سے اس کو ملائیں گے واو کے ساتھ تو یہ ادغام ہوگا مع الغنہ، نون تنوین کا ادغام۔ سماوات وہو، واو کو، دونوں واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، بکل، کاف باریک ہے، لام باریک ہے، شیء یا لین ہے، ان نون تنوین کا ادغام، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے یہاں۔ علیم، لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں۔ قا الف مدہ، لام کو باریک پڑھنا ہے۔ ربک، را کو موٹا کریں، کاف کو باریک۔ للملائکۃ، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور یہ لام پہ جو مد ہے مد واجب ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، کاف کو باریک، تا کو باریک۔
انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یا مدہ ہے. جا الف مدہ ہے. حیل فی الارض یہ جو نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے باریک اخفا. فی الارض جیسے میں نے یہاں بتایا. خلیفہ خا کو موٹا کریں. لی یا مدہ ہے. وقف کی صورت میں یہ گول تا جو ہے ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. قالوا اتجعل قا الف مدہ. لو پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے. اگر یہاں سے ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ اخفا ہوگا نون تنوین کا موٹا اخفا مال غنہ. ٹھیک ہے. اتج جیم پہ قلقلہ. عین کو واضح نکالنا ہے. لام کو باریک پڑھنا ہے. فی یا مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. من یفسد یہ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. سین کو باریک سیٹی کے ساتھ. فی ہا فی یا مدہ. ہا الف مدہ. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ. کاف کو باریک. اور یہ جو میم پہ مد ہے مد واجب ہے اور وقف کی صورت میں یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. نحا واضح نکالنی ہے. نون کو لمبا نہیں کرنا. سین کو باریک سیٹی کے ساتھ. میم ساکن کا یہاں اظہار ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. وَنُقَدِّسُ قاف کو یہاں موٹا کریں. سین کو باریک. لام کو اور کاف کو دونوں کو باریک پڑھنا ہے. لک وقف کی صورت میں یہ کاف ہلنے نہ پائے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. قا الف مدہ. لام کو باریک. انی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہ مد جائز ہے. اعلم عین کو واضح نکالیں. حمزہ کو تحقیق کے ساتھ. لام کو باریک. میم کو موٹا بھی نہیں کرنا اور لمبا بھی نہیں کرنا. ما الف مدہ. لا الف مدہ ہے. تا باریک ہے. عین کو واضح نکالنا ہے. لام کو باریک پڑھنا ہے. مو و مدہ ہے. وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. علم عین کو واضح نکالیں. لام کو باریک پڑھنا ہے. الف مدہ کے قائم مقام. اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. مل آدم. لام کو باریک ہلانا نہیں ہے. اس سین کو باریک سیٹی کے ساتھ. میم پہ مد واجب ہے. کلہ کلام باریک ہے. کاف باریک ہے. ہا الف مدہ ہے. ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. عرضہم را اور ضاد کو موٹا پڑھنا ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. غنہ نہیں کرنا. علی الملائکۃ. لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے. قلقلہ نہیں کرنا. ہلانا نہیں ہے اس کو. اور یہ لام پہ جو مد ہے مد واجب ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. تا کو باریک. فقال قا الف مدہ. لا لمبا نہیں کرنا. انبئونی یہ نون ساکن کا اقلاب ہے مع الغنہ. اقلاب. او و مدہ ہے. نی یا مدہ ہے. بِأَسْمَاءِ یہ جو میم پہ مد ہے مد واجب ہے. سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. حمزہ کو تحقیق کے ساتھ. ہا پہ جو مد ہو رہی ہے. ہا اولا. ہا پہ مد جائز ہے اور لا پہ مد واجب ہے. یہ ہا الگ سے اصل میں ہے. ہا الگ ہے پھر اولا الگ ہے. اس لیے یہ مد جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور مد جائز کو مد منفصل بھی کہتے ہیں اور مد واجب کو مد متصل بھی کہتے ہیں. ان کنتم نون ساکن کا اخفا ہے یہاں اور یہاں. تم میم ساکن کا اظہار ہے. صا کو موٹا کریں. دیقی قاف کو موٹا یا مدہ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں.
आयत नंबर 31 तक हमने पढ़ा है। अब तवज्जो के साथ मुकम्मल समात फरमाएं क़वाइद की रोशनी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। यहाँ तक हमने पढ़ा। इंशाल्लाह आगे अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।